اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کا انسان اپنے ہر سوال کا جواب ترنت چاہتا ہے بغیر کسی انتظار کے، اور یہی کام اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بخوبی کرتا ہے۔ وہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے اسی لہجے میں جیسا کہ آپ سننا پسند کرتے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ، اپنے آپ کو لاجیکل پیش کرتے ہوئے اور خود کو ایکسپرٹ بناتے ہو۔ لیکن یہی سے فتنہ شروع ہوتا ہے۔ سوچئے جب یہی اے آئی قرآن و حدیث کے معاملے میں گھس جائے، وہ کسی معاملے میں آپ سے کہے یہ حدیث ہے، اور آپ نے بغیر سوچے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی جانچ کے اس کو مان لیا۔ بس مانا ہی نہیں بلکہ آپ نے خود بھی مانا اور دوسروں تک بھی پہنچایا، اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ بھی لگایا اور واٹس ایپ فارورڈز میں بھی ڈالا۔ لیکن تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ حدیث تو سرے سے ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اے آئی کا بنایا ہوا جھوٹ تھا۔ یا کیا ہوگا جب کسی دن آپ کو آپ کے من پسند عالم دین کی کوئی ویڈیو دیکھنے کو ملے، ایسا عالم دین جس پر آپ کو اعتماد ہے، جس سے آپ کو محبت ہے، جن کے علم پہ آپ کو بھروسہ ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر وہ عالم دین کہہ رہا ہو کہ ربا جائز ہے، ہم جنس سے نکاح کرنا جائز ہے، اور ایسے ہی آج کے دن شراب پینا جائز ہے۔ یا پھر بات یہاں تک پہنچا دے کہ اسلام سچا مذہب نہیں۔ آواز بھی اس کی ہوگی، شکل بھی اس کی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ عالم دین نہیں، بلکہ یہ سب کچھ ڈیپ فیک کا جادو ہوگا۔ کیا ہوگا جب اصلی اور نقلی کا فرق بالکل مٹا دیا جائے؟ اسے سنیے اور خود فیصلہ کیجیے۔ بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله. نعم هذه نبرة صوتي. أنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وفتني المنية في 27 من شهر محرم للعام 1420 هجري، وهذا الصوت الذي تسمعونه الآن هو عبر الذكاء الاصطناعي وليس صوت الحقيقي. میں چاہتا ہوں کہ آپ اے آئی کے خطرے کو سمجھیں، اور آج سمجھیں، اس لیے کہ اگر تاخیر ہو گئی تو بات ہاتھ سے نکل جائے گی۔ آج چیٹ جی پی ٹی، گروک، جیمینائی، کراؤڈ اور ڈیپ فیک ٹولز کروڑوں لوگوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر آج ہم نے اس کے اثرات کو نہیں سمجھا تو فائدہ کم ہوگا اور ایمان کا نقصان زیادہ۔ آج کسی بھی عالم دین کا چہرہ اٹھا کر اس کے وائس کے سیمپلز کو لے کر ایک ویڈیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے وہ کچھ بلوایا جا سکتا ہے جو کہ شریعت کے بھی موافق نہ ہو اور جس کو اس عالم دین نے کبھی نہ کہا۔ بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق 2019 کے مقابلے میں 2023 تک 550% زیادہ ڈیپ فیک ٹولز کا استعمال کیا جانے لگا، اور آج 2025 کے اندر تو بات ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ ایسے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جس میں علماء کی تصاویر ہے، ان کی آواز ہے، لیکن ایسے الفاظ کے ساتھ جو انہوں نے کبھی کہا تک نہیں، ایسے کلپس جس کو انہوں نے کبھی ریکارڈ بھی نہیں کروایا اور جس کی انہوں نے اجازت کبھی نہیں دی۔ اور جب ویڈیوز بھی جھوٹ ہو، شکل بھی جھوٹ ہو، آواز بھی جھوٹ ہو، اور لوگ بغیر ویریفائی کیے، بغیر تحقیق کیے اس کو پھیلا بھی رہے ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر علماء کی شناخت، ان کی عزت، بلکہ ان کی علمی وراثت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ چیٹ جی پی ٹی جس سے ہم سوالات پوچھتے ہیں بلکہ اسلامی معلومات حاصل کرتے ہیں، وہ جھوٹ کہتا ہے، جن کو ان کے ٹیکنیکل زبان میں ہیلوسینیشنز کہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف انٹلیکچوئل فراڈ ہے جس سے آپ کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ آج لوگ اے آئی ٹولز سے اسلامی معلومات اور اسلامی جوابات حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا کہ وہ خدا کی طرف سے الہام ہو، حالانکہ یہ اے آئی ٹولز ہر فیلڈ میں جھوٹ کہتا ہے۔ وکالت میں وہ فیک کیسز بناتا ہے، میڈیکل فیلڈ کے اندر وہ فیک سٹڈیز دکھاتا ہے، یہاں تک کہ ببلیکل سٹڈیز کے اندر وہ فیک ورسز کے سائٹیشنز دیتا ہے۔ لیکن جب معاملہ اسلام کا آتا ہے تو خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے جھوٹ بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ امام نووی ہو، یا امام شافعی ہو، یا ابن رجب ہو، یا امام ابو حنیفہ ہو، بلکہ معاصرین میں سے شیخ اکرم ندوی ہو یا شیخ ابن باز ہو، وہ ہر کسی کا ریفرنس آپ کو دیتا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے ریفرنسز جھوٹے ہوتے ہیں، اس کا وجود کسی کتاب میں نہیں ہوتا۔ وہ صرف ان علماء کی اقوال کو کوٹ نہیں کرتا، بلکہ کتاب کا نام بھی بتاتا ہے، جلد بھی بتاتا ہے، پیج نمبر بھی بتاتا ہے، لیکن سب کچھ جھوٹ۔ اور یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا،
بلکہ یہ احادیث تک بھی جاتا ہے. وہ من گھڑت اور فیبریکیٹڈ احادیث ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ آگے چل کر وہ قرآن کے معاملے میں بھی جھوٹ کہتا ہے. اور بات تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک مسلم کاؤنسل نے اپنے آفیشیل ویب سائٹ کے اندر اے آئی کی مدد سے ایک خطبہ جاری کیا اور اے آئی پر اعتماد کرتے ہوئے ایک قرآنی آیت کا ذکر کیا جس آیت کا قرآن میں کوئی وجود ہی نہیں، وہ قرآن میں ہے ہی نہیں. ایک عام آدمی جب اس جھوٹ کا شکار ہوتا ہے تو افسوس ہوتا ہے، لیکن ایک دین کا نگہبان جب وہ اے آئی پر اس قدر بھروسہ کرنے لگے کہ وہ قرآن میں بھی غلطیاں کرنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ غلطی نہیں بلکہ یہ غفلت بن چکی ہے. قرآن کے سلسلے میں چیٹ جی پی ٹی کے اس غلطی کو دیکھیں. جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مائدہ کے 135ویں آیت کو ہمارے سامنے پیش کرے تو وہ ایک آیت ہمارے سامنے لاتا ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر صرف 120 آیتیں ہیں، تو آیت نمبر 135 کہاں سے آئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے سورۃ النساء کی آیت کو سورۃ المائدہ بنا کر ہمارے سامنے اس انداز میں پیش کیا کہ ہم اسے مان بھی جائیں. آج اے آئی کی کسی بھی بات کو اتھارٹی مان لینا یہ کس قدر غلط ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اے آئی صرف ڈیٹا کے مجموعے کا نام ہے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اے آئی صرف ایک مشین ہے جو ڈیٹا پروسیس کرتا ہے؟ نہ اس کے پاس انسانی شعور ہے، نہ اس کے پاس انسانی صلاحیت ہے، اور نہ ہی وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے. اے آئی کا صرف ایک کام ہے اور وہ ہے ڈیٹا پروسیس کرنا، اور وہ بھی ایسا ڈیٹا جس میں جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، دین بھی ہے، فسق بھی ہے، قرآن بھی ہے اور کفر بھی ہے. مزید یہ کہ ویسٹرنرز کی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ ویسٹرنرز جن کی آئیڈیالوجی اور ہماری آئیڈیالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ اے آئی ٹولز ویسے ہی جواب دیتے ہیں جیسے کہ ڈیٹا اس کے اندر ڈالا جاتا ہے ان کی طرف سے. اور اس بات کو بخوبی یاد رکھیں کہ اے آئی آپ کو ویسا ہی جواب دیتا ہے جیسا کہ آپ سننا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ حقیقت سے کتنی ہی دور ہو. یہ آپ کے سوالات کی ہسٹری، آپ کے لہجے، آپ کے جذبات کو سکین کرتا ہے اور پھر ایک جواب تیار کرتا ہے، ایسا جواب جس سے آپ مطمئن ہو جائے. اس کی ایک مثال دیکھیں. جب ایک مسلمان جو دین سے محبت کرتا ہو، جب وہ چیٹ جی پی ٹی سے سوال کرتا ہے کہ اگر تم انسان ہوتے تو تم کس مذہب کو اختیار کرتے، تو وہ کہتا کہ اسلام سب سے زیادہ حق کے قریب ہے. وہ کہتا کہ نبی علیہ السلام عالی کردار کے مالک تھے، اور وہ بڑے مہذب انداز میں پیش کرتا ہے، ایسی باتیں کہتا ہے جسے سن کر دل خوش ہو جائے. لیکن یہی سوال جب ایک ملحد، ایک اسلام دشمن کرتا ہے تو چیٹ جی پی ٹی کا لہجہ بدل جاتا ہے، وہ اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور وہ ایسے الزام لگاتا ہے جسے سننا کوئی مسلمان گوارا نہیں کر سکتا. تو سوال یہ ہے کہ جب جواب یوزر کے مزاج کے حساب سے بدلتا رہتا ہے تو اے آئی کا جواب حق کا معیار کیسے بن گیا؟ کیا آپ اسلام کی حقانیت چیٹ جی پی ٹی کے پسندیدہ جواب پر منحصر ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو حال ہی میں گروک نے، جو کہ ایک اے آئی ٹول ہے، کسی سوال کے جواب میں یہ کہا کہ سناتن دھرم وہ سچا مذہب ہے. تو کیا ہم اسے بھی حق مان گئے؟ حق وہ نہیں ہوتا جو ہمیں پسند آئے، بلکہ حق وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث، عقل سلیم اور علم سے ثابت ہو سکے. ایک اہم مسئلہ ڈیٹا بریچ کا بھی ہے. یہ وہی اے آئی ہے جس کے سامنے ہم اپنے روزمرہ کے مسائل رکھتے ہیں، اپنے راز، اپنی ڈیٹیلز، اپنے تنہائیاں، اپنا درد، یہاں تک کہ اپنی غلطیاں، اپنے گناہ بھی اس کے سامنے بیان کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری گفتگو کس کے پاس جاتی ہے، کہاں محفوظ ہوتی ہے، اس بات کو کس نے سنا ہے، کس نے ریکارڈ کیا ہے؟ آج اے آئی کو ٹرین کرنے کے لیے آپ کی ساری گفتگو، آپ کی کنورسیشنز کو محفوظ رکھا جاتا ہے. سوچ کے دیکھیں اگر یہ ڈیٹا لیک ہو جائے، کسی غلط ہاتھ میں چلے جائے. اور یہ خوف کوئی فرضی نہیں بلکہ حقیقت ہے. کلاؤڈ نام کا ایک اے آئی، جب اس کے انجینئر نے اسے ڈسکنیکٹ کرنا چاہا تو اس نے اسی انجینئر کو بلیک میل کرنا شروع کیا کہ اگر تم نے مجھے ڈسکنیکٹ کیا تو میں تمہارے ایکسٹرا میریٹل افیئر کے بارے میں سارے عوام کو آگاہ کر دوں گا. تو جس اے آئی پر اس انجینئر نے محنت کی تھی، جس اے آئی کو اس انجینئر نے بنایا، سوچ کے دیکھے وہی اے آئی اسی انجینئر کو اپنی بلیک میل کا نشانہ بنا رہا ہے. یہی وہ اے آئی ٹول ہے جو سیکیورٹی کو بائی پاس کر رہا ہے، جو کسی کمپنی کے سارے ڈیٹا کو خود ڈیلیٹ کر رہا ہے.
یہی وہ اے آئی ٹول ہے جو اپنے بنانے والوں کے انسٹرکشنز کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اگر آج ہم نہ سمجھے تو کل کو ہم اس کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان اے آئی ٹولز کا استعمال کرے اور ان سے فائدہ اٹھائے، لیکن پورے احتیاط کے ساتھ۔ دوسری بات یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو پھیلا دے۔ بلکہ قرآن ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تم تک کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اے آئی کو اپنا خدا نہ بنائے اور اسے دجال کا ہتھیار بننے نہ دے۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں جب بیان کی تو یہ بھی فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم منکر کو معروف اور معروف کو منکر سمجھنے لگو، جب تم جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھنے لگو۔